Islamic scholar Mufti Muhammad Yusuf Taibi Hafizahullah Ta'ala, Fazil Madina University. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہمارے ساتھ چوتھا پارہ ہے. اس میں شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. جب تک تم وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر دیتے جس کو تم پسند کرتے ہو تو اس وقت تک تم حقیقی نیکی کو نہیں پہنچ پاتے. یاد رکھیں پچھلے پارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ردی چیزیں اللہ کے راستے میں مت دو کہ جس کو تم قبول نہیں کرتے. تو جو قابل استعمال کپڑا نہیں ہے، ردی ہے، وہ آپ کسی کو نہ دو. اور اس میں کہا جس کو خود پسند کرتے ہو وہ اللہ کے راستے میں دو. تو ان دونوں کے بیچ میں آپ جہاں چاہیں اپنا آپ کو سیٹ کر لیں. یہ اعلیٰ ایمان کی بات ہے، وہ ادنیٰ ایمان کی بات ہے. ایسا کپڑا مثلا جو آپ نے پہنا تھا اور نیا خرید لیا تو پہلے والا صدقہ کر دیا تو وہ جائز ہے. ایسا ہی اس میں کوئی برائی نہیں، لیکن وہ قابل استعمال تو ہو، ردی چیز نہ ہو. اور ادھر کہا جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ. تو ان دونوں کے بیچ میں آپ اپنے آپ کو رکھیں جہاں بھی رکھنا ہے، کیونکہ یہ دونوں ایمان کا اعلیٰ اور ادنیٰ درجہ ہے. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آیت نازل ہوئی تو انہوں نے اپنا جو سب سے پیارا باغ تھا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. تو باہر صورت یہ دل والوں کی باتیں ہیں. بعض لوگ اپنے اصل مال کا بھی 50%، 20%، 30% اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اور بعض لوگ زکوٰۃ بھی نکالتے وقت گھبراتے ہیں، اپنا حساب ہی نہیں کرتے اور اپنی زکوٰۃ کھاتے چلے جاتے ہیں. تو یہ بہت بری بات ہے. اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے، ایسے ہی چھوڑ کر جاؤ گے، بچوں کے لیے فتنہ بنے گا. اس مال سے اپنی جنت بنا لو. اور اللہ تعالیٰ جب بھی مانگتا ہے دیے ہوئے سے مانگتا ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو ہم نے دیا اس میں سے دو. اور اگر اللہ نہ بھی یہ بات کہے تو دیا تو اس کا ہی ہے، اس سے ہی دینا ہے. تو ہمیں یہ خاص طور سے اس رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ صدقہ کرتے تھے. کریح مرسلہ، جیسے آندھی طوفان ہوتا ہے اس طرح صدقہ کرتے تھے. تو ہمیں صدقہ زیادہ کرنا چاہیے. اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا جو خیبر کا حصہ تھا ان کو بڑا پسند تھا، وہ صدقہ کر دیا تھا. صدقے کی دو شکلیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ آپ دے دو اور بس آپ کا نہیں رہا اور کسی کا ہو گیا. ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو وقف کر دو کہ اصل مال نہ میرا نہ کسی اور کا، وہ اللہ کا رہے گا اور اس کے جو فوائد ہیں وہ غریبوں میں بٹتے رہیں گے. تو یہ وقف خیری کا تصور بہت زبردست تصور ہے. شروع میں دینی تعلیم کے ادارے اسی سے ہی چلتے تھے. اوقاف کی جتنی زمینیں ہیں، حتیٰ کہ مسلمان تو مسلمان ہیں، ہندو اور عیسائی بھی اپنی عبادت گاہوں کے نام پر اوقاف کرتے تھے، اور وہ آج تک موجود ہیں. ان پر کسی نے مطلب حکومتوں کے پاس کھاتے میں وہ محفوظ ہیں، اگرچہ فزیکلی کسی نہ کسی حصے پر کسی نے قبضہ کر لیا ہو، لیکن وہ آج تک وہ اوقاف کے نام سے جانے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل زمین وقف ہو گئی تھی. تو آج بھی، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج بھی وہ مدینہ میں اوقاف کی شکل میں موجود ہے. اس کے بعد کچھ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 وغیرہ میں، 103 سے پیچھے یعنی 92 سے لے کر اگلی آیات میں قرآن حکیم نے حج کی فرضیت کا تذکرہ کیا ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. قرآن نے کعبۃ اللہ کو ہدی للعالمین کہا ہے، لوگوں کی ہدایت کا راستہ ہے. اور جس کے پاس اتنی طاقت ہو کہ وہ وہاں جا سکے اس پر حج فرض ہو جاتا ہے. ہم لوگ انتظار کرتے ہیں بڑھیپے کا، بوڑھا ہوں گا تو حج کروں گا. یہ درست نہیں، بلکہ جیسے ہی حج فرض ہو، ٹھیک ہے اگر آپ مجبور ہیں 1 آدھ سال لیٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو
واجب ہے، فرض ہے، اسلام کا رکن ہے، فوراً کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور حج وہی جو اچھی صحت میں ہو جائے، وہاں پر پھر یہ بزرگ جاتے ہیں، پوری دنیا کے لوگ جوانی میں آتے ہیں اور ہمارے لوگ بڑھیپے میں جاتے ہیں وہاں پر، اور پھر وہاں حالت خراب ہوتی ہے، عبادت پر اثر پڑتا ہے، راستہ بھول جاتے ہیں، زبان نہیں آتی، عقل پورا کام نہیں کرتی۔ تو ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جیسے ہی حج فرض ہو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ نکل جائیں، چلے جائیں اور جا کر حج کر لیں۔ اس کے بعد لوگوں کو اتحاد کی دعوت دی ہے، کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر اتحاد کر لو۔ یعنی اگر کوئی کہے، ایک آدمی 80% اسلام پر بیٹھا ہوا ہے، ایک آدمی 50 پہ بیٹھا ہوا ہے، ایک آدمی 30 پر بیٹھا ہوا ہے، تو 50 والا کہے جی تم تھوڑا اوپر آ جاؤ، تم تھوڑا نیچے آ جاؤ تو اتحاد کر لیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ کئی جماعتیں اتحاد امت کے دعوے دار ہیں اور وہ کہتے ہیں جی جو ہمارے مشترکات ہیں اس کی بنیاد پر اتحاد کر لو، ایسے نہیں ہوتا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، 4 کو پکڑو گے تو 4 ہو جاؤ گے، 5 کو پکڑو گے 12 کو پکڑو گے 12 ہو جاؤ گے، 10 کو پکڑو گے 10 ہو جاؤ گے، 1 کو پکڑو گے تو 1 ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کی رسی ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو پکڑو، ان کی پیروی کرو تو 1 ہو جاؤ گے۔ تو اسلام کی طرف سب 1 ہو سکتے ہیں، اسلام چھوڑ کر 1 ہونے کا تصور غلط ہے۔ اس لیے فرمایا فرقہ بازی میں مت پڑو اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ مدینے والوں تم آپس میں لڑتے تھے، اوس اور خزرج کی لڑائیاں چلتی تھیں اور اللہ نے تمہیں اسلام کی برکت سے 1 کر دیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ساری کائنات کی دولتیں لگا دیتے آپ ان کو 1 نہیں کر سکتے تھے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ نے ان کو 1 کر دیا۔ تو مسلمانوں کی جمعیت اور ان کا اتحاد اور اتفاق اور یگانگت یہ بہت بڑی مصلحت ہے، بہت بڑے فائدے کی بات ہے، اور مسلمانوں کے سب سے بڑے مسائل میں سے ان کا انتشار ہے۔ دشمن نے ان کو اتنا نقصان نہیں دیا جتنا انہوں نے خود آپس میں انتشار کی وجہ سے اٹھایا۔ تو یہ 103 نمبر آیت تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دعوت اللہ کا حکم دیا ہے 110 آیت میں۔ اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم بہترین امت ہو، تمہیں گھر بیٹھنے کے لیے نہیں بنایا، تمہیں نکالا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا کام ہے برائی دیکھو تو منع کرو، نیکی کا حکم دو۔ یہ کام انبیاء کا تھا۔ انبیاء آتے تھے، ایک زمانے میں کئی نبی آتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، حضرت ہارون بھی نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، تو ساتھ والی بستی میں ان کے بھانجے یا بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، وہ بھی نبی ہیں۔ تو ایک زمانے میں کئی نبی آتے تھے اور وہ محنت کرتے تھے۔ اس امت میں سارے زمانوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے اور پوری زمین کے لیے ایک ہی نبی ہیں، اور ان نبیوں کی عمریں بھی زیادہ تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام فلبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما، 9.5 صدیاں ان میں رہے، اور ہمارے نبی علیہ السلام کی عمر بھی 63 سال، اور زمین بھی ساری، اور وقت بھی قیامت تک، اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ اتنا لمبا غیب کیسے پورا ہوگا؟ اس غیب کو پورا کرنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، تمہارا کام جو سابقہ انبیاء کرتے تھے وہ اس امت کے ہر فرد کا کام ہے، یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے۔ آپ باپ ہیں، اپنے بچوں کو نیکی کا حکم دیں، نماز کا حکم دیں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور بچیوں کو بے حیائی سے منع کریں، بچوں کو بے حیائی سے منع کریں۔ نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، بھانجے بھتیجے ہیں ان پر آپ کی آواز جاتی ہے وہاں منع۔ جو چیز آپ کے علم میں یقینی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، جیسے نماز پڑھنا سب کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کا حکم دو، اور کچی بات جس کا آپ کو یقین نہیں اور جس کے بارے میں آپ کو یہ نہیں کہ روایت صحیح ہے ضعیف ہے، اس کو نہ آگے پہنچاؤ، کچی بات آگے نہ پہنچاؤ، جو اتھینٹک ہو اس کو آگے پہنچاؤ، وہ نیٹ کے ذریعے ہو، وہ زبان کے ذریعے ہو، وہ لکھی ہوئی چیز کے ذریعے ہو، اس کو آگے پہنچاؤ، نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मर रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही, जो बुराई देखे हाथ से रोके, नहीं रोक सकता तो ज़बान से, नहीं तो कम अज़ कम उसमें शिरकत ना करे और दिल से उसको बुरा जाने। तो इन लेवल्स में से फरमाया ये ईमान का कम दर्जा है, तो हमें इसमें से कहीं ना कहीं खड़े होना चाहिए। इसके बाद ग़ज़वा बदर का तज़किरा है, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। इसके बाद इसमें आयत नंबर 121 से 29 तक अल्लाह ताला ने ग़ज़वा बदर कुबरा का तज़किरा किया है। ये पहला बड़ा मार्का था जो मुसलमानों का और काफ़िरों के बीच में हुआ, और इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने 5000 फरिश्ते भेजे। 313 तकरीबन मुसलमान थे, 1000 तकरीबन काफ़िर था, और मुकाबला बड़ा सख्त था। उन्होंने बहुत एहतमाम किया था कि हम जीतने के बाद वहाँ जश्न मनाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने 70 पकड़वा दिए, 70 उनके कत्ल हो गए, और उसके बाद अल्लाह ताला ने उनकी कमर तोड़ दी, और जो पकड़े गए उनको फ़िदिया लेकर छोड़ा गया। तो ये बदर का वाक़या, इसमें अल्लाह फरमाते हैं बला इन तस्बिरु व तत्तकू, अगर डटे रहे, जमे रहे, अल्लाह से ताल्लुक़ तुम्हारा ठीक रहा, यमदिदकुम रब्बुकुम बिखमसति आलाफि मिनल मलाइकति मुसव्विमीन, अल्लाह ताला निशानाबाज 5000 फरिश्ता भेजेगा। तो बदर कुबरा का वाक़या बयान करने के बाद फिर कुछ अल्लाह ताला ने मुत्तकीन की सिफ़ात बयान की हैं। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्राइ वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वल्आफ़ीना अनिन्नास। अल्लाह के बंदे मुत्तकीन वो होते हैं जो हर हालत में खर्च करते हैं। गरीब है तब भी कुछ न कुछ खर्च कर रहा है, अमीर है तो ज़्यादा खर्च कर रहा है, और अगर किसी पर गुस्सा आ जाए तो गुस्से को पी जाता है और लोगों को मुआफ़ कर देता है। तो ये सिफ़ात मुत्तकीन की आज कल रमज़ान गुज़र रहा है, रमज़ान का नतीजा तक़वा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, आगे फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून। तो तक़वा आना ये कैसे नज़र आएगा कि तक़वा आया, इसकी सिफ़ात क्या हैं? तक़वा आया, इसकी सिफ़ात क्या हैं? सूरह बकरा के शुरू में फरमाया हुदल लिलमुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल-ग़ैब व युक़ीमूनस-सलाह, गैब पर ईमान लाते, नमाज़ कायम करते, और रिज़्क़ अल्लाह ने जो रिज़्क़ दिया खर्च करते हैं। इसी तरह मुत्तकीन की यहाँ सिफ़ात बयान हुई हैं, वो लोग जो हर हालत में अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं और गुस्सा पी जाते हैं, लोगों को मुआफ़ करते हैं और लोगों के साथ एहसान करते हैं। तो ये सब सिफ़ात अगर हमें पैदा हों तो हमें समझ आएगी कि तक़वा आ गया है, और तक़वा आया तो समझ आएगी कि रमज़ान कबूल हुआ है। तो हमें इस बात का पर अपना मुहासबा करना चाहिए। इसके बाद आयत नंबर 150 से 171 तक ग़ज़वा उहद का तज़किरा है। सहाबा इकराम बड़े पर उम्मीद थे कि जब हम 313 थे तो हमने उनको बहुत इनका नुकसान किया था, तो उहद में तो हम ज़्यादा हैं, ये 1000 थे वो 3000 थे, तो यहाँ तो हम ज़्यादा हैं पहले की निस्बत और अपने घर के करीब हैं। अब हम बिल्कुल बेफिक्री है, हम इनको मारेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ की गोलाई के हिसाब से, जो पहाड़ की ओट से आने वाला नज़र नहीं आता था, ये पहाड़ के दामन में थे, तो पहाड़ की ओट के पीछे से आने वाला नज़र नहीं आता, तो सामने एक चोटी बनती थी, उसको जबल रुमात कहते हैं। उस पर आपने 70 के करीब लोगों को खड़ा किया, अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की क़यादत में, कि आपने यहाँ रहना है और यहाँ से जाना नहीं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपने यहाँ से नहीं जाना, हत्ता कि हम शहीद हो जाएं, हत्ता कि शहादत को इतना वक्त गुजर जाए कि परिंदे हमारे जिस्मों को नोच रहे हों, आपने नहीं जाना, क्योंकि वहाँ से वो पहाड़ की ओर से आने वाला नज़र आता था। जब शुरू में अल्लाह ताला ने फ़तह अता कर दी तो साथी कहने लगे, देखो जी अब तो फ़तह हो गई है, आपने फरमाया था शिकस्त हो जाए तो नहीं आना, अब तो फ़तह हो गई है, अब हमें नीचे उतरना चाहिए। उनके अमीर उनको मना कर रहे हैं, तो कुछ उतर गए, कुछ बाकी रहे। तो खालिद बिन वलीद उस वक़्त काफ़िरों की तरफ से आए थे, तो वो घूम कर पहाड़ की ओर से आए और ये वहाँ थे नहीं, ये वक्त पर बता नहीं सके। उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने हमला किया, ये बिल्कुल अपनी सफ़ें तोड़ चुके थे, फ़तह हो चुकी थी, गनीमतें हासिल कर रहे थे, तो अचानक हमले की वजह से इनका बहुत नुकसान हुआ। 70 सहाबा इकराम शहीद हुए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माथा मुबारक फूट गया, आपका दांत मुबारक टूट गया, बड़ा नुकसान हुआ। अब सहाबा इकराम
پریشان ہے. دیکھیں جی مومن ہیں, مسلمان ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات خود مارکے میں ہیں اور اتنا نقصان ہمارا ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے, تم نے ان کی بات نہیں مانی تو اس کا خمیازہ ہے. تو اتنے پاک باز لوگ اگر ایک ساری باتیں مانیں اور ایک نہ مانیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے سکتا ہے. تو آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم کتنی باتیں ان کی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وائلیٹ کرتے ہیں. تو ہمیں اگر سزا ملتی ہے تو یہ تو بالکل ہونی چاہیے. مطلب یہ کہ اس کا تو جواز بنتا ہے, جب کہ انہوں نے ساری باتیں مانی, جانیں پیش کیں اور ایک بات میں اجتہادی غلطی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً نقد سزا دے دی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے ساتھیوں نے وہ غلطی نہیں کی مگر اس کا نقصان ان کو بھی ہوا. تو اس سب میں ہمارے لیے سبق ہے. کلاس میں چند بچے شور کر رہے ہوتے ہیں اور کھڑا سب کو کر دیا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ بطور مخلوق ڈیل کرتا ہے. تو کتنی بار ایسے ہوتا ہے کہ مخلوق غلطیاں کرتی ہے, بارش رک جاتی ہے اور چیونٹیاں اور پرندے درندے وہ بھوکے مر جاتے ہیں, پیاسے مر جاتے ہیں. تو ہمیں آج کووڈ کی حالت ہے, آج جو ہمارے امت اسلامیہ کی حالت ہے اور آج جو خصوصاً پاکستان کی حالت ہے, ہم سب کو اپنا اجتماعی توبہ کرنی چاہیے. کیوں معلوم نہیں کس کس کے گناہ سے ایسا ہو رہا ہے. ہمیں سب کو توبہ کرنی چاہیے اور رمضان اس کا بہترین موقع ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور اپنی سزاؤں کو معاف کر دے. یہ مارکہ ہوا 70 شہید ہو گئے. تو اب دشمن وہاں سے واپس چلا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون دشمن کا پیچھا کرے گا. تو ساتھی ظاہر سی بات ہے کٹے پھٹے اور دل بھی بجھے ہوئے, شہادتیں ہو چکی ہیں. اب جن لوگوں نے کہا ہم جائیں گے, ان میں ابوبکر صدیق بھی تھے, عمر بن خطاب بھی تھے رضی اللہ عنہ, حضرت علی اور دوسرے کہنے لگے جی ہم جائیں گے. تھکے بھی ہوئے ہیں اور نفسیاتی طور پہ بھی ہارے ہوئے ہیں, پھر بھی کہتے ہیں ہم جائیں گے. تو دشمن آگے آگے اور یہ پیچھے پیچھے ان کے. راستے میں جا کر دشمن کہتا ہے کہ ہماری عورتیں پوچھیں گی کہ تم فتح یاب ہو کر آئے ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ, کوئی اس میں غنیمت کا مال ہو, کوئی لونڈیاں غلام ہو. ہم تو کچھ بھی نہیں لائے اور وہ تو کٹے ہوئے پڑے تھے, ہم تو کچھ بھی اٹھا سکتے تھے وہاں سے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں چلو تو کوئی بات نہیں, اب ہم واپس چلے جاتے ہیں. تو واپسی کا ارادہ کیا تو کچھ لوگ پیچھے سے آ رہے تھے مسافر, ان سے پوچھا کیا حالات ہیں. وہ کہنے لگے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تو پورے لشکر لے کر تمہارے پیچھے آ رہے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ پھر جتنا قدر عزت بچی ہے نا اسی کو بچاؤ, بھاگو یہاں سے ورنہ وہ بھی جاتی رہے گی. تو یہ حمراء الاسد علاقے کی تک صحابہ کرام نے ان کا پیچھا کیا. تو اس کو مارکہ یا غزوہ حمراء الاسد کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بشارتیں دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے. اس کے بعد احد کے واقعے میں کچھ شہداء کے فضائل بھی ہیں اور اس مارکے میں جو نقصان ہوا اس کے کچھ حکمتیں بھی بیان ہوئی ہیں. لمبی بات ہے. کہا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو پرکھ لے اور تاکہ شہداء کا چناؤ کر لے. تو یہ سب حکمتیں ہیں اس میں, اور آپ لوگوں کی تربیت ہے کہ آئندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ماننی, اور خصوصاً جو مارکے کے دوران کی باتیں ہوتی ہیں وہاں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. اس کے بعد کچھ یہ اس صورت کے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے 4 اصول بیان کیے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو صبر کرو, باہم صبر کی تلقین کرو اور اسلام کے اپنے ملکوں کے دفاع کے لیے پہرے دو اور اسلام کی نظریاتی حدود کے پہرے بھی دینے ہیں. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو یہ 4 کام بتائے. صبر کرو, ایک دوسرے کو تلقین کرو اور پہرہ داری کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو یہ کامیابی کا پورا منشور ہے. اس کے بعد سورہ نساء ہے. نساء کا معنی ہوتا ہے عورتیں. تو اس میں عورتوں کے مسائل بہت زیادہ بیان ہوئے ہیں, اس لیے اس کا نام سورہ نساء ہے. ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق ایک جان سے ہوئی, اسی سے ان کی بیوی پیدا ہوئی حضرت حوا, اور اس کے بعد اللہ نے بہت زیادہ انسانوں کو پھیلا دیا. شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ
جو والد فوت ہو جاتا ہے اس کی اولاد ہے تو اس کی اولاد کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کرنا ہے یتیموں کے ساتھ. تو یتیموں کا مال ہے اور یتیم لڑکیاں ہیں، ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. تو کہا کہ یتیم لڑکی کو بھی اتنا ہی مہر دو جتنا تم کسی غیر یتیم کو اگر شادی کرتے تو دیتے. اس وجہ سے اس کا استحصال نہ کرو کہ اس کا باپ زندہ نہیں اس لیے اس کو اونے پونے میں لے جاؤ. اور اگر تم سمجھتے ہو کہ میں یتیم لڑکی سے شادی کروں گا تو میں اس کا پورا احساس نہیں کر پاؤں گا، اس کو پورا مہر نہیں دے پاؤں گا، تو پھر فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اس کے علاوہ 2 3 4 شادیاں کر لو، مگر یتیم سے نہ کرو. اگر تم اس کو ڈیگریڈ کرو گے اور اس کو باپ کے فوت ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ دوہرا رویہ اختیار کرو گے تو پھر یتیم کو چھوڑ کر اوروں سے شادی کر لو. 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو. اس کے بعد یتیموں کے مال کی بات آتی ہے. تو بس اوقات یتیم کا باپ فیکٹری چھوڑ گیا ہے یا کوئی دکان چھوڑ گیا ہے تو کہا جو بھی اس کا گارڈین بنے، چاچا ہو، تایا ہو یا کوئی اور ہو، وہ اس میں اگر تو اس کا گزارا اچھا چل رہا ہے تو اس کی خدمت کرے اور وہاں سے کوئی تنخواہ نہ لے. اور اگر وہ وقت دے رہا ہے اور اس کا حرج ہو رہا ہے تو جتنی عام آدمی کی تنخواہ بنتی ہے اتنی لے لے اور یتیموں کے مال کا ٹھیک حساب رکھے. اور جب بچے بڑے ہو کر کاروبار سنبھالنے کے بالغ بھی ہو جائیں اور کاروبار سنبھالنے کے قابل بھی ہو جائیں پھر ان کو ان کا مال دو، اس سے پہلے نہ دو. اور ان کی جوانی سے پہلے جلدی ہڑپ نہ کرو کہ جناب بڑے ہو گئے تو آ کر مانگیں گے، بلکہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم بھر رہے ہیں. اس کے بعد کچھ میراث کے قواعد بیان ہوئے ہیں. 3 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری وراثت کے قاعدے بیان کر دیے ہیں کہ کس کو کتنا ملے گا. یہ لمبی بات ہے لیکن یہ آیت نمبر 7 سے 14 تک جو وراثت کے باقی مسائل ہیں یہ بیان ہوئے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے کی آخری آیت میں وہ رشتے بیان کیے ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں. جیسے بیٹی ہے، بیٹی، ماں، بہن اور رضائی بیٹی، رضائی بہن، رضائی ماں، اور اس کے بعد خالائیں، پھوپھیاں، یہ سارے رشتے ہمیشہ کے لیے. اسی طرح آپ کی بیوی کی دوسرے شوہر کی طرف سے جو بیٹی ہے وہ آپ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے. اسی طرح ساس اور سسر یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے. جو رشتے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں، جن کے ساتھ کبھی بھی شادی نہیں ہو سکتی، ان سے پردہ کرنا نہیں ہے. ان سے آپ چہرے کا پردہ اتار سکتے ہیں. اور وہ رشتے جن سے اب تو شادی نہیں ہو سکتی تب ہو سکتی ہے تو ان سے آپ کو پردہ کرنا ہے کیونکہ ان سے شادی ہو سکتی ہے. جیسے سالی ہے، اب شادی نہیں ہو سکتی جب تک آپ کی بیوی آپ کے پاس ہے. آپ کی بیوی فوت ہو جائے تو سالی سے شادی ہو سکتی ہے. تو بالکل اسی طرح دیور ہے، بھابھی دیور، جب تک شوہر زندہ ہے آپ کی شادی دیور سے نہیں ہو سکتی. شوہر نہ ہو تو دیور سے شادی ہو سکتی ہے. تو وہ رشتے جن سے اب نہیں تو تب شادی ہو سکتی ہے، ان سے پردہ کرنا ہے. دلیل اس کی 2 دلیلیں دوں گا. نمبر 1، اگر وقتی طور پہ شادی نہیں ہو سکتی تو پردہ اتارنا ہے تو پھر جس کی 4 شادیاں پوری ہو جائیں اس سے تو سب عورتوں کو اتار دینا چاہیے، کیونکہ اب اس کے ساتھ وقتی طور پر کسی کی شادی نہیں ہو سکتی. تو یہ بالکل کوئی بھی نہیں مانتا اس کو جائز ہے. نمبر 2، وہ عورت جس کی شادی ہو چکی ہے اب اس شوہر کے ہوتے ہوئے اب کوئی اور شادی نہیں کر سکتا وقتی طور پر، تو پھر شادی شدہ کو کسی سے بھی پردہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس شوہر کے ہوتے ہوئے میں اب کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی. تو ثابت ہوا کہ جن سے وقتی طور پر شادی ممکن نہیں ان سے پردہ کرنا ہے، اور جن سے مستقل طور پر شادی نہیں ہے ان سے پردہ نہیں کرنا ہے. اگلی آیت جو 5ویں پارے کی ہے اس میں جو اہل کتاب کی عورتیں ہیں ان سے شادی کرنے کا تذکرہ کیا، اور انشاءاللہ اگلے سبق میں بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے. واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.